اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے خشکی اور تری میں سواریاں دی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اسے پاکیزہ رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اسے عزت بخشی۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انسان اور اس کی اوقات پر۔ تو ہمارا یہ جو فرسٹ سیشن چل رہا ہے، آج فرسٹ سیشن میں ہم جب بات کریں گے انسان پر، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے سیکنڈ سیشن میں ہم بات کریں گے انسان کی اوقات پر۔ تو یہ دستور بھی ہے کہ جب کوئی کسی کو عزت بخشتا ہے تو اپنی پیاری سی پیاری چیز کے ذریعے، جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی چیز کے ذریعے وہ انسان دوسرے انسان کو جو ہے وہ عزت بخشتا ہے، اسے ہبہ کرتا ہے وہ چیزیں۔ تو ہم چونکہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں، 3 ڈائمینشنل ہیں، تو ہماری عزت ہمیں جو سب سے زیادہ چیز جو ہمیں اس دنیا میں عزیز ہوتی ہے، جو میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو جس چیز سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ چیز ہے دولت، شہرت، بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلیز اور جائیدادیں۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اوورآل جتنے بھی انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں، جس میں میجورٹی جو ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ دنیا میں یہ قتل و غارت ہو رہے ہیں، خون خرابے ہو رہے ہیں، چوری ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ اسی زر زمین اور زن کی وجہ سے جو ہے نا، اور دولت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہی چیزیں جب ہم کسی کو ہبہ کرتے ہیں، کسی کو گفٹ کرتے ہیں، کسی کو تحفتاً کسی کو دیتے ہیں، جس طرح شادی بیاہ کے موقع ہو گئے، اسی طرح برتھ ڈے کے موقع ہو گئے، یعنی کہ سالگرہ کے موقع ہو گئے، یا اس طرح کے کوئی اور بھی بہت سارے ایونٹ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو وابستہ ہوتی ہیں، تو ہم جس طرح کے مطلب اگر کسی کو برتھ ڈے پہ گفٹ کرنا ہو تو کوئی اچھا سے پیارا تحفہ ہماری کوشش ہوتی ہے، یا کیش پرائز کی صورت میں جو ہے نا ہم اس کو گفٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ مطلب جو ہے نا ہم اچھی سے اچھی چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی کو یا لڑکے کو جو ہے نا گفٹ کی جائیں، وہ چاہے کیش کی صورت میں ہو، جس طرح جس کو ہم کہتے ہیں سلامی، کہ یہ سلامی کے طور پہ یہ مطلب یہ چیزیں ہمارے ویسی جو ہے نا رائج ہو چکی ہیں، رسم و رواج بن چکے ہیں۔ اسی طرح کوئی گاڑی گفٹ کر رہا ہے، کوئی بنگلہ گفٹ کر رہا ہے، یا جہیز کی صورت میں ہم لڑکی کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب انسان جب کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان پیاری چیزوں کے ذریعے، جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو اپنے پیاروں کو وہ عزت دے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ تھوڑا سا اپوزٹ ہے۔ آسمانوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ عزت ہے، کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ ہے علم۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، تو وہ عزت اللہ تعالیٰ نے علم و دانش کے ذریعے بخشی، سوجھ بوجھ کے ذریعے بخشی، عقل و شعور کے ذریعے بخشی، فہم و فراست کے ذریعے بخشی، اور فصاحت و بلاغت کے ذریعے بخشی۔ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے، اسے ہبہ کر کے، اسے گفٹ دے کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ تاکہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ یعنی کہ وہ اللہ کو پہچان سکے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے
اور انہیں اس دھرتی پر مابعوث کیا گیا، اپنی اپنی قوموں پر اقوام پر انہیں مابعوث کیا گیا، تو انہیں دولت اور شہرت اور یہ مطلب بینک بیلنس، گاڑیاں اور زمینیں اور جائیدادیں، یہ چیزیں دے کر نہیں بھیجا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مابعوث کیا تو علم دے کر بھیجا، علم کی دولت سے مالا مال کیا، علم کے ذریعے انہیں عزت بخشی، اور علم کے ذریعے ہی ان کی قدر و منزلت بڑھائی، تاکہ وہ اپنی قوم میں جا کر جس قوم پر انہیں مابعوث کیا گیا ہے وہ علم کا پرچار کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کریں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں، اور وہ یہ کام صرف علم و دانش کی وجہ سے ہو سکتا ہے، فہم و فراست کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سوجھ بوجھ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے اور عقل و شعور کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں ممکن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اسی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو عزت بخشتا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے علماء کرام کی، تو علماء کرام جو ہیں وہ بھی چونکہ انبیاء کے دین کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے یہی وجہ ہے نا کہ وہ مدرسوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سارا دن اور رات مطلب کئی مہینے اور سالوں تک وہ یہی علم ہی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور چیز، کوئی دنیاوی جو ہے نا وہ چیزیں نہیں وہ کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو ہی جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء کرام کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، ان کی بڑی جو ہے نا کاوشیں ہیں کہ وہ ہمیں یعنی کہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف جانے والے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک کہانی جو بہت عرصہ پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ کوئی طالب علم مدرسے کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا جو علم حاصل کرنے کی غرض سے وہاں جا کے، یہ مطلب پہل اگر دیکھا جائے نا، آج کل تو گھر گھر، محلے محلے، گلی گلی جو ہے نا مدرسے قائم ہیں، اور آج کل تو مطلب جو ہے نا بہت سہولتیں ہیں، لیکن اگر 40-50 سال، 60 سال، 70 سال یا 100-200 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو ہے یہ سہولیات اتنی میسر نہیں تھی، کہیں بہت دور دراز شہروں میں یا پھر دور دراز کے ممالک میں یہ سہولتیں میسر تھیں، ادروائز جو ہیں مطلب عام جگہوں پر یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ تو جو لوگ جن کو شوق ہوتا تھا علم حاصل کرنے کا، انہیں طلب ہوتی تھی، انہیں پیاس ہوتی تھی، وہ اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے جو ہے نا وہ دور دراز کا سفر کر کے تو وہ وہاں جا کے تو مدرسوں میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، کئی دن، کئی مہینے، کئی سال جو ہے نا وہاں رہتے تھے، اور علم حاصل کر کے دوبارہ اپنے علاقوں میں یا کسی اور علاقوں میں جہاں انہیں منتخب کیا جاتا تھا تو وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے وہ علم کی افادیت پر علماء کرام جو ہے نا ان کو درس و تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کی افادیت بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ علم کی کیا افادیت ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس طالب علم کا جوتا ٹوٹ گیا، اب جوتا ٹوٹ گیا تو وہ اسے لے کر کوبلر کے پاس گیا، مطلب موچی کے پاس گیا، وہ اسے اپنے جوتے کو لے کے تو اسے جا کے کہا کہ جی آپ یہ مجھے مینڈ کر دیں، اس کو مرمت کر دیں۔ تو وہ کوبلر نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس کے معاوضہ اس کے پاس مزدوری دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی یا نہیں۔ تو اس نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ ہے بھی، کہ مطلب اس پہ اس وقت کے لحاظ سے اس نے کہا روپیہ 2 روپیہ یا جو بھی ٹکا 2 ٹکے اس پہ لاگت آئے گی، تو کیا تمہارے پاس موجود ہیں؟ تو اس نے ادھر ادھر جھانکتے ہوئے جیبوں کی طرف دیکھتے اس نے کہا نہیں چچا کہ میرے پاس مطلب کیش کی صورت میں تو کچھ نہیں ہے، ہاں میرے پاس قرآن کا علم ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو جو ہے نا ایک سورت یا 2 سورت یا چند آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تلاوت کر کے آپ کو جو ہے نا سنا دیتا ہوں اس کے معاوضے کے طور پر۔ وہ موچی نے کہا بیٹا جاؤ یہ جوتا اپنا لے جاؤ، اگر کچھ ہے تو وہ لے آؤ تاکہ میں تمہارا جوتا مرمت کر دوں، اور اگر کچھ نہیں ہے تو یہ جو تلاوت وغیرہ ہے یہ جا کے اپنے مدرسے کے دوستوں کو سناؤ، اپنے مولوی صاحب کو سناؤ، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے پاس تو اگر آنا ہے تو کچھ لے کے آؤ۔ وہ بیچارہ اپنا جوتا لے کے واپس چلا گیا، تو منہ لٹکائے مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مولوی صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہا بیٹا کیا بات ہے آج تمہارا موڈ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، خیریت تو ہے نا، طبیعت تمہاری ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی مولوی صاحب باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ جو میں آپ کو جو علم سکھا رہا ہوں یہ بیش بہا قیمت ہے اس کی، یعنی کہ
یہ بیش قیمت چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اس کی بڑی عزت اور بڑی منزلت ہے دنیا میں، اور دنیا والے اس کے ذریعے بڑی عزت کریں گے تمہاری۔ لیکن آج میں اپنا یہ جوتا لے کے گیا ہوں موچی کے پاس، اس سے میں نے کہا جی میں آپ کو چند آیتیں جو ہے نا پڑھ کے تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں، تو اس نے مجھے واپس دے دیا۔ اس نے کہا بیٹا اگر کوئی چیز ہے دینے کے لیے، اگر کوئی معاوضہ ہے تو لے کے آؤ، ادروائز جو ہے نا یہ واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا تو بیٹے اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بھائی وہ دیکھیں نا کہ جوہر کی، ہیرے جواہرات کی قیمت جو ہے وہ کوئی جوہر ہی جان سکتا ہے، کوئی موچی تو نہیں جان سکتا نا، کہ تمہارے پاس جو علم ہے، جو بیش قیمت بیش بہا علم ہے جو تم نے حاصل کیا ہے، اس کی قیمت کوئی موچی نہیں جان سکتا۔ اس کی قیمت اگر پوچھنی ہوگی، دیکھنی ہوگی تو کسی جوہری کے پاس جانا، وہ تمہیں اس کی قیمت بتائے گا، موچی کو کیا پتا۔ یہ لو تم، اس نے کچھ چند کرنسی نکال کے تو تھوڑی سی تو اس کو دی، اسے کہا کہ جا کے تم اپنا جوتا ٹھیک کروا لو، اور چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اسی طرح۔ کیا ہوا کہ ایک دن اس وقت کا کوئی بادشاہ تھا یا خلیفہ تھا، مجھے اب اس کا نام اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے، تو اس کا یعنی کہ بادشاہ کا مشیر تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکونی میں رات کو، چاندنی رات کو بیٹھا ہوا جو ہے نا اس مطلب چاندنی رات کو انجوائے کر رہا تھا۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور وہ اسے دونوں جو ہے نا بیٹھ کے وہاں گپ شپ کر رہے تھے، کوئی چائے وغیرہ کا دور چل رہا تھا۔ تو وہ مشیر نے مطلب کبھی وہ چاند کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، کبھی چاند کو دیکھ رہا ہے، کبھی بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ باتیں باتیں میں اس کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت نہ ہو سکی تو جا، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب چاند، 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اور کہاں مطلب وہ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بیوی وہاں سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی، اندر سے اس نے کمرہ لاک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے تھوڑے سے ہوش و حواس میں آیا تو اس نے کہا یار یہ تو لگتا ہے بیوی ناراض ہو گئی ہے۔ اس نے جا کے دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا، کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا نہیں اب تم میرے لیے نامحرم ہو، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، تم میرے لیے نامحرم ہو، اب جاؤ پہلے یہ ثابت کرو کہ میں اس چاند سے خوبصورت ہوں گی اور ہمارا نکاح قائم رہے گا تو مطلب جو ہے نا میں تیرے پاس آؤں گی، ادروائز جو ہے نا تمہارا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ مشیر بہت پریشان، وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت بھی کیا کرتا تھا، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے صبح مطلب جب دربار لگا تو اس نے بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت یہ معاملہ ہو گیا، اور رات کو میں نے جو ہے نا بیوی کو یہ سب کچھ کہہ دیا ہے، اور اب مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ مطلب یہ میں نے غلط کہہ دیا اور یہ طلاق ہو گئی ہے، تو اس کا اگر کوئی حل ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ اس کا جو ہے نا اب کیا اس کا پاسبل حل ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو بڑا پریشان ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دربار لگا تو قاضی حضرات کو بلایا گیا، اور اسی طرح جو ہے نا جو اس وقت کے جو درباری علماء کرام ہوتے ہیں ان کو وہاں بلایا گیا، اور انہیں ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا گیا کہ اس کا کوئی حل بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ وہ جس نے بھی سنا، انہوں نے سب نے مشترکہ طور پہ یہی کہہ دیا کہ جناب یہ طلاق ہو چکی ہے، اور اس کی بیوی اب اس پر حرام ہے، یہ طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ چاند کہاں 14ویں کا چاند، اس کی چمک دمک اور اس کی خوبصورتی، اور کہاں مطلب ایک عام انسان، تو یہ پاسبل نہیں ہے، تو یہ طلاق ہو چکی ہے۔ خیر معاملہ بڑا گھمبیر ہو گیا، وہ بندہ بڑا پریشان مشیر۔ تو ایک دن اسی پریشانی کے حالت میں جو ہے نا مطلب دن گزرتے رہے، پریشانی کے حالت میں وہ چلتے چلتے کسی جنگل میں سے جو ہے نا اس کا گزر ہو رہا تھا، منہ لٹکا ہوا اور سوچوں میں گم۔ اچھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر یہ مشیر جو ہے یہ ادھر جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہے، ادھر یہ جو طالب علم تھا جس نے اپنا جوتا مرمت کروانا تھا وہ کہیں چھٹی پہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ ان دونوں کا ٹاکرا اس جنگل میں ہو جاتا ہے، تو وہ اسے پوچھتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب انکل یا چچا جان یا جو کچھ بھی، کہ مطلب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا مطلب وہ دل چلا بندہ تھا، جنگل میں اسے اگر کوئی مل گیا تو اس نے کہا چلو اپنا دکھڑا اس کو بھی سنا دیں۔ تو اس نے کہا تم
क्या करते हो, तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन आप मुझे बताएँ कि खैरियत है, अगर हो सकता है अगर मैं आपकी किसी काम आ सकूँ तो मैं इसमें खुशी महसूस करूँगा। तो उसने कहा यार मामला बड़ा गंभीर है, उसका कोई हल तो सॉल्यूशन तो उसका कोई है नहीं, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। तो मामला उसने बताया कि यार ये है सारा मामला है। मैं इस तरह अपनी बालकनी में बैठा अपने मौज मस्ती में जो है ना, मैं इस तरह बैठा हुआ था और मैंने अपनी बीवी को इस तरह जो है ना कह दिया। और जब सुबह हमने बादशाह सलामत के सामने मामला पेश किया, उलमा कराम आए, तो उन्होंने ये फतवा दे दिया कि जी ये तलाक हो चुकी है। और मेरा भी मानना ऐसा ही है कि मेरे ख्याल से अब ये तलाक जो है ना वो हो चुकी है। उसने कहा नहीं नहीं चाचा ये आप क्या कर रहे हैं, कोई तलाक वलाक नहीं हुई, इसका हल है ना। उसने कहा भी तुम छोटे कल के चोकरे बच्चे, तुम्हारे पास इसका क्या हल है? उसने कहा जी अगर मैं देखें मैं आपका ये मामला हल कर सकता हूँ, आप मुझे ले जाएं उधर बादशाह सलामत के महल में, दरबार में मुझे ले जाएं। तो बड़ा खुश हुआ। क्या वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो उसको तो तिनके का सहारा चाहिए था, चाहे वो छोटा बच्चा था, वो स्टूडेंट था या जो भी था, तो उसे तो वो सहारा चाहिए था कि किसी तरीके से ये साबित हो जाए कि मेरी बीवी मुझ पर हराम नहीं हुई और उसको तलाक नहीं हुई। तो वो उसे बादशाह सलामत के दरबार में ले गया। तो बादशाह सलाम ने पूछा हाँ भी तुम इसका कोई इसका कोई तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? उसने कहा जी मेरे पास है, आप बुलाएं सबको, उलमा कराम को भी और काजी हजरात को भी और जो कुछ भी जो मुशीर और वजीर वज़रा वगैरह हैं वो सारे तो पहले से ऑलरेडी दरबार में मौजूद थे और उलमा कराम को बुला लिया गया। दरबार एक दफ़ा फिर लग गया। तो उसने कहा जी आप बताएं। तो उसने कहा जी मैं आपको पहले बताता हूँ, तो मैं आपको बाद में हूँ इसका क्या हाल है, लेकिन पहले मुझे ये उलमा कराम से कहा कि आप मुझे जो है ना सूरह 3 ज़रा पढ़ के सुनाएं। वो एक उठा, उसने कहा जी वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो वो तालिब इल्म ने कहा जी जी बस 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 चाचा बस, आप बैठ जाएं। बैठ के दूसरे से कहा जी आप सुनाएं। कमाल की बात है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उसने कहा नहीं नहीं चाचा आप भी बैठ, आप भी बैठ, मतलब पूरी तो सुन लो, आप बैठ जाएं। तीसरे को उठाया, मतलब करते करते उसने बारी बारी उन सबसे जो है ना सूरह 3 जो है ना सुन लिया मुकम्मल, किसी से भी नहीं सुनी, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम यहाँ तक। तो उसने कहा नहीं जी मज़ा नहीं आया, किसी ने ठीक नहीं पढ़ी। तो सारे उन्होंने कहा तू कल का छोकरा, ये हमें जो है ना वो कह रहा है कि इसने सूरत सही नहीं पढ़ी। हाँ हमें पता, चल तू पढ़ के सुना। उसने उसने कहा जी मैं आपको सुना देता हूँ आपको। उसने भी कहा कि वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो उसने कहा तो इसमें क्या है, हमने भी तो यही कुछ पढ़ा है जो तू पढ़ रहा है। उसने कहा जी इसमें है ना। उसने कहा कि मुझे बताएं कि अल्लाह ताला अगर कुरान पाक में कोई हुक्म दे दें या कोई आयत नाज़िल कर दें तो उसका मानना हम पे वाजिब है या नहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं, कुरान को कौन झुठला सकता है? कुरान के एक आयत को छोड़े, एक हरफ को, एक लफ्ज़ को भी कोई नहीं झुठला सकता। तो उसने कहा कि देखें वो तो आप एक लफ्ज़ या एक हरफ या एक आया करीम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला देखें वो क्या कह रहा है, वत्तीन इंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून और जैतून की कसम, वतूर सीनीना और तूर सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन और उस इज्जत वाले अमन वाले शहर की कसम। इतनी कस्में खाई कि नहीं खाई? उन्होंने कहा जी खाई। उसने कहा देखें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी कस्में खाई? पहले वत्तीन वज़्ज़ैतून यानी कि बैतुल मुक़द्दस की कसम खाई कि जहाँ ये चीज़ें इंजीर और जैतून वापस वाफर मकदार में होता है कि बैतुल मुक़द्दस की कसम खाई। ये वो बैतुल मुक़द्दस है जहाँ साहिब शरीयत पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मबूस किए गए, उस शहर की कसम खाई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल खाई। उसने कहा फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, वतूर सीनीना, वो जगह वो पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जो है ना वो जाके अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनके उस कलाम हम कलाम होने की वजह से उस जगह की, उस तूरे सीने की अल्लाह ताला ने कसम खाई। खाई कि नहीं खाई? उन्होंने कहा जी खाई।
وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی کہ مکہ کی قسم جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ انہوں نے کہا کھائی۔ انہوں نے کہا یہ قسمیں کیوں کھائی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کو بڑی اچھی مسافت پر، بڑی اچھی صورت پر، بہت خوبصورت پیدا کیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا جی کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ 3 قسمیں کھانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو ویسے بھی یہ بات کر سکتا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تو ویسے بھی کہہ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قسمیں کھانے کی آخر کیا ضرورت پڑی؟ یعنی کہ اس لیے کہ جس بات میں وزن پیدا کرنا ہو، جس بات کی اہمیت دوسروں سے بڑھ چڑھ کر بتانی ہو، تو اس کے لیے انسان بھی قسم کھاتا ہے نا، کہ مجھے اس چیز کی قسم کہ میں یہ بات کر رہا ہوں یہ درست بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک، قسمیں کھا کر آخر میں یہ بتا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو پھر سورج، چاند اور ستارے کیا چیز ہیں؟ ان کی چمک دمک کیا چیز ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ وہ سارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور اسے بچے کو گلے لگا لیا، اور انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا علم ہمارے اندر نہیں گھسا تھا۔ قرآن ہم نے پڑھا تو تھا لیکن اس کا علم ہمارے اندر نہیں گھسا تھا، اس بچے کے اندر گھسا ہے۔ اس نے جو بات کی ہے وہ 100%، 100% وہ یہ درست کہہ رہا ہے، یہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو لو جی، اس کی تو مشیر کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ سلامت نے بھی اسے تحفہ تحائف سے نوازا، اس نے بھی اپنی بساط کے مطابق اسے بہت تحفے تحائف دے کے جو ہے نا اس کو بھیج دیا۔ تو یہ تو ہے جی علم کی قدر، علم کی قیمت، کیونکہ علم کی قیمت جو ہے، جو سونے اور جواہرات کی قدر جو ہے وہ کوئی جوہری جان سکتا ہے، کوئی موچی وغیرہ جو ہے نا، یا کوئی کم شخص یا ان پڑھ یا جاہل یا جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو،